بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، آج ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مکے نے اپنے دروازے اسلام کے لیے بند کر دیے تھے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار، رؤساء، قریش کے بڑے بڑے مالدار لوگ، ان سب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اسلام کو اس سرزمین پہ پنپنے نہیں دیں گے، اور مدینے سے اسلام کے استقبال کے لیے خوشگوار ہوائیں چل رہی تھیں۔ بیعت عقبہ اول دوم، کئی سو افراد آئے وہاں سے، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور آپ نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب منصوبہ بندی یہ تھی کہ مکے سے نکل کر مدینے میں جا کر وہاں بسا جائے گا اور وہاں قرار پا کر سارے عالم میں اور اس کے بعد ساری دنیا میں اسلام کو پھیلایا جائے گا۔ تمام بڑے بڑے صحابہ کرام پہلے ہی حضور کے حکم پر ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ اہم صحابہ میں صرف ابو بکر صدیق اور حضرت علی، یہ دونوں وہاں پہ باقی رہ گئے تھے، اور جو بیچارے غریب، کمزور، مجبور مسلمان تھے، ان سب کو قریش کے سرداروں نے زبردستی روک رکھا تھا، اور ان کے اندر یہ طاقت اور یہ وسائل نہیں تھے کہ وہ مکے کو چھوڑ کے جا سکیں۔ اور مکے کے سرداروں نے محسوس کر لیا کہ اب اسلام کا کوئی دوسرا مرکز بننے والا ہے، لہٰذا ہمیں ایک فیصلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ دار الندوہ، جو ان کی گویا چھوٹی موٹی پارلیمنٹ تھی، وہاں پہ سب لوگ جمع ہوئے، سارے سردار، مختلف تجویزیں پیش کی گئیں۔ کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے، فلاں فلاں فلاں، لیکن آخر میں غور و فکر کے بعد ابو جہل، رسول اللہ کا رشتے کا چچا اور اسلام کا وہ زبردست دشمن، اس کی یہ تجویز با اتفاق رائے منظور کر لی گئی کہ قریش کے مختلف قبائل سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے، اور یہ سب کے سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک حملہ کر دیں، اور اس طریقے سے آپ کی جان لے لیں اور اسلام کی جان نکال دیں۔ اور عبد مناف، بنو ہاشم کا جو قبیلہ تھا، یہ لوگ سب کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تجویز منظور کر لی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے وعدہ کر رکھا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر اور حضرت علی، ان دو صحابہ کو، اور یہی دو بڑے صحابہ تھے، وہاں پر بتا دیا۔ چنانچہ وقت طے کر لیا گیا، دوپہر کے وقت اچانک ابو بکر صدیق کے پاس حضور آئے اور بتا دیا اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو مکے کو چھوڑنے کی اجازت مل چکی ہے، آج رات ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ ابو بکر صدیق، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہونے کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے پہلے سے 2 تیز رفتار اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں، اور ایک شخص تھا اریقت نام کا، جو پیچیدہ راستوں سے، پہاڑی راستوں سے واقف تھا، اس کو بھی گائیڈ کے طور پر مقرر کر لیا تھا۔ غور کیجیے اس رات پر، وہ رات جب کہ دنیا کی قسمت میں ایک نیا موڑ آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ ہیں، اور حضرت علی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کہتے ہیں علی یہ میرا بستر، آج رات میں اس بستر پر سو جانا، اور انشاءاللہ تمہیں کوئی غضن، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاں علی، یہ امانتیں ہیں۔ کس کی امانتیں تھیں یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں کی، مخالفین کی، بدترین مخالفین کی۔ یہ اس کا مال اس کو دینا، یہ اس کے درہم، یہ اس کے دینار، یہ اس کا سونا، اس کی امانت۔ اور علی، ان سب امانتوں کو دینے کے بعد تم پھر اس کے بعد مدینے آ جانا۔ حضرت علی اطمینان کے ساتھ تیار ہو گئے، اور بڑی اچھی نیند آئی۔ یہ ہونا چاہیے جذبہ
اللہ کا رسول بچ جائے اور میری جان چلی جائے کوئی بات نہیں، میں کٹ جاؤں اسلام بچ جائے۔ یہی اس ایمان ہے، یہی اسلام ہے، یہی اسلام کی اور ایمان کی حقیقت ہے۔ جو آدمی اپنے مقصد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے زندگیاں لگا دیتے ہیں، حضرت علی نے اس وقت ثابت کیا کہ میں کٹ جاؤں کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول بچ جائے تاکہ اسلام آگے بڑھے۔ اور رات کے وقت، رات جب کچھ آگے بڑھ چکی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف نوجوان مختلف خاندانوں کے چنے ہوئے قوی نوجوان تلواروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اور پھر اس کے بعد دشمنوں کے نرغے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نکل آئے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ ان سب پر غفلت طاری ہو گئی۔ سچ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے اور تمام دینوں پر غالب ہو جائے، کوئی اس کا بات بھی بیکار نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے غار ثور میں، جو مکے کے جنوب میں ہے اور غار ہرا کے مقابلے میں ذرا پیچیدہ راستہ ہے، ایک پہاڑی پہ چڑھ کر اتر کے پھر اس میں جانا پڑتا ہے۔ ایک بار مجھے وہاں پر 1974 میں جانے کا موقع ملا تھا۔ اس غار میں جا کر آپ اور آپ کے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق روپوش ہو گئے۔ 3 رات دن وہاں چھپے رہے ہو، اور یہاں پر غلغلہ مچ گیا، ارے یہ کیسے ہوا، کیسے غفلت طاری ہو گئی، محمد کیسے بچ کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ قدموں کے نشان پہچاننے والے اس زمانے میں کچھ کھوجی لوگ ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے CID سمجھیے، ان کی مدد سے یہ لوگ غار ثور تک بھی پہنچ گئے۔ لیکن دیکھا کہ وہاں پر ایک جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا، پرانا جالا معلوم ہوتا ہے، اور ایک کبوتری بیٹھی ہے، وہ انڈے سے رہی، انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ نہیں یہاں تو کوئی نہیں آیا، وہاں سے وہ چلے گئے، مت ماری گئی ان دشمنوں کی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرتا ہے اور رسول کے پیروں کی بھی مدد کرتا ہے ان کے ایمان کے درجے کے لحاظ سے۔ ابوبکر صدیق پریشان تھے، ان کا بھی جذبہ تھا میں کٹ جاؤں، میں مر جاؤں لیکن اللہ کے رسول بچ جائے۔ اس وقت آیات نازل ہوئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا ذکر بعد میں نازل ہونے والی آیات میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار واذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں کا دوسرا۔ آج جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا ڈرو مت، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لشکر اتارے، سکون کی دولت سے نوازا۔ آخر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سفر مدینے کی طرف شروع کیا، 400 کلومیٹر 250 میل کے قریب۔ اور اب بھی جو اعلان ہوا تھا مکے کے رئیسوں کی طرف سے کہ جو بھی حضور کو پکڑ کر لائے گا، زندہ مردہ لائے گا، تو اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تالے آزما ادھر ادھر گھومتے پھر رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، اور سفر جاری رکھ کر آخرکار آپ مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سفر میں کچھ واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں
ان میں سے کچھ واقعات اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں، خواتین و حضرات کی خدمت میں کچھ اور مزید معلومات پیش کی جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔